لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 13 تک۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا، اور خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی بڑی جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ آمین۔ پہلی بات جو اس حوالے میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا اور الشبا یہ میاں بیوی ہیں۔ زکریا اور الشبا میاں بیوی ہیں، لیکن ان کے اولاد نہیں ہیں، اور بائبل میں ہم نے پڑھا کہ وہ عمر رسیدہ تھے۔ ایک اور بات جو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے، جو فرشتے نے آ کر کہی ہے کہ تیری دعا سن لی گئی، یعنی وہ ایک لمبے عرصے سے دعائیں کر بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی جب زکریا خداوند کے حضوری میں ہے، ڈیپر پریزنس کے اندر ہے، پاک ترین مقام کے اندر ہے، اور قوم باہر دعا کر رہی ہے، اور زکریا کاہن جو ہے وہ جب خداوند کے حضور میں گیا ہے تو وہ اندر جا کر خداوند کے حضور میں دعا کر رہا ہے۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عمر رسیدہ، یہ ایک لمبے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا انہیں اولاد بخشے، یہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ راست باز تھا اور خدا کے احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ یہ خدا پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں اور خدا کے کلام کو ماننے والے بھی ہیں، اور یہ پورے دل سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک لمبا عرصہ دعا کی ہے، لکھا ہے عمر رسیدہ، مطلب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اپنی جوانی میں جب ان کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے دعائیں کرنا شروع کیے ہیں، اور اب وہ دعائیں کر رہے ہیں ہر روز، ہر دن، ہر سال، صبح، دوپہر، شام، یہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہودی 3 وقت دن میں دعا کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا کرنے اور ان کی دعا کا جواب آنے میں ایک بڑا لمبا گیپ ہے، اور یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے دعائیں کرنے بند نہیں کی۔ یہ ہر روز دعائیں کرتے گئے کہ خداوند ہمیں اولاد بخش دے، خداوند ہمیں اولاد بخش دے، خداوند ہمیں اولاد بخش دے۔ لیکن خداوند نے جب ان کی شادی ہوئی ہے اس وقت انہیں اولاد نہیں دی، اس کے چند سال بعد اولاد نہیں دی، بلکہ جب یہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، جب ان کے لیے ہوپ ختم ہو گئی ہے، جب ان کے لیے امید ختم ہو گئی ہے کہ اب ہمیں اولاد مل سکتی ہے، اسی لیے وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور فرشتہ زکریا کے پاس آ گیا اور زکریا سے کہنے لگا تیری دعا سن لی گئی ہے۔ یہ ایک بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن خدا نے انہیں ایک نبی بخشا ہے۔ خدا نے جو بیٹا بخشا ہے یوحنا، وہ خداوند کا نبی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی یوحنا کی مانند نہیں ہے، یوحنا ان میں سب سے افضل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اتنا عرصہ دعائیں کرنے کے بعد کئی بار ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہوپلیس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں دعا کر کر کے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب دعا کرنے سے کیا فائدہ، اب تو ہمیں جواب ہی نہیں مل رہا۔ لیکن انہوں نے ایک لمبا عرصہ دعا کیا ہے، لیکن جو جواب خدا نے ان کی دعاؤں کا انہیں دیا ہے وہ بڑھ کر ہے، یہ اس سے زیادہ ہے جتنی یہ توقع کرتے تھے۔ یہ توقع کرتے تھے کہ خدا انہیں ایک بیٹا بخشے گا، لیکن خداوند نے انہیں جو بیٹا بخشا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا ہے جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی یوحنا کی مانند نہیں ہے، وہ اتنا افضل ہے، اور وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے لیے یسایہ نبی نے پروفیسی کی تھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ کتنا بڑا رزلٹ انہیں ان کی دعاؤں کا ملا ہے، کیونکہ انہوں نے دعا کرنی چھوڑی نہیں ہے۔ وہ بھی جب مقدس میں گیا ہے، اس نے عبادت کرنی بند نہیں کی۔ ہم کئی بار عبادت کرنی بند کر دیتے ہیں، چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں کرنی بند کر دیتے ہیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری دعا کا جواب نہیں آ رہا۔ لیکن جو کچھ خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے، خداوند نے ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کی دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے
کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں، اگر ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے انتظار کا وقت بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے جو پھل ہمیں اس کا ملے گا وہ کہیں زیادہ میٹھا ہوگا. ہمیں ہمارے انتظار کا پھل ملے گا جو بہت ہی میٹھا ہوگا، کیونکہ خدا ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دینا جانتا ہے. ایڈونٹ کا آغاز ہو چکا، کرسمس کی آمد کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، گھر میں ڈیکوریشنز ہوتی ہیں، کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے اور اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں اور نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں. ایک ایکسائٹمنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے ایڈونٹ کے شروع ہوتے ہی. کرسمس کے آنے کی خوشیاں جو ہیں وہ ہمیں ہر روز ان کو ہم محسوس کرتے ہیں. 1 دسمبر ہی سے جیسے یہ ایڈونٹ کا شروع ہوتا ہے، ہمیں ایک احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ احساس خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم منتظر ہوتے ہیں کہ کس دن کرسمس آئے گا. اور جب کرسمس آتا ہے ہم خوب خوشی مناتے ہیں، اور یہ خوشی اسی لیے ہے کیونکہ اس دن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انسان بن کر، ہمارا نجات دہندہ بن کر اس زمین پر آ گیا. میرے بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ لمبے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ خداوند آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے. جیسے ایڈونٹ کے شروع ہوتے ہی ایک انتظار کا آغاز ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہمیں ہمارے معجزوں کو پانے کے لیے، ان برکات کو پانے کے لیے جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، جو انتظار ہے، ہمیں اس سے ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا، ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے بے دل نہیں ہونا، ہم نے بے اعتقاد نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. یاد رکھیے، جتنا بڑا انتظار ہوگا اتنا بڑا ریوارڈ خداوند ہمیں دے گا، اتنی بڑی برکت ہمیں دے گا. خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دے گا، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں دینا جانتا ہے. لکھا ہے کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میرے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے کہ یہ ایڈونٹ، یہ کرسمس کا سیزن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں اب تک سنی نہیں جا رہی، ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری دعائیں خداوند کے حضور میں پہنچ چکی ہیں. خداوند وقت پر ان کا جواب دے گا. خداوند کا ایک وقت تھا الیشبا اور زکریا کے لیے، خداوند نے وقت پر انہیں جواب دیا. وقت خداوند کا ہے، خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا اور ہماری سوچ سے بڑھ کر دے گا. آئیے آج اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کرسمس کی خوشیوں کو منائیں گے اور خداوند کی حمد اور شکر گزاری کریں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے.